اور آپ دیکھیں، آپ غور کیجئے کہ 1400 سال 1450 سال کی تاریخ میں ایک ریاست پہلے نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ مارز وجود میں آتی ہے، اور وہ ریاست سلطنت مدینہ تھی، جس کی بنیادیں خود امام الانبیاء رحمت اللہ عالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ اور اس دوران کوئی اور ریاست اس نظریے کی بنیاد پہ مارز وجود میں نہیں آئی جس کی بنیادی نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو۔ یہ دوسری وہ اسلامی نظریاتی ریاست ہے جو نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ مارز وجود میں آتی ہے۔ لیکن ہم نے اس ریاست کے ساتھ، اس کے نظریے کے ساتھ ہم نے بے وفائی کی اور غداری کی، اور ہم نے عہد وفاداری کیا اپنی جماعتوں کی، اپنی پارٹیز کی قیادتوں کے ساتھ، اور ہم نے حلف وفاداری اس زمین اور اس دھرتی کی بجائے ہم نے اپنے سیاسی مفادات کو دیا، اور ہم نے پھر وہ لوگ منتخب کر کے وہاں پہ بھیجے جن کا عہد وفاداری وہ سلطنت پاکستان کے ساتھ، وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ نہیں تھا، اور اس کے نتیجے میں ان عاقبت اندیشوں سے وہ فیصلے ہوتے رہے پچھلے 63-64 سال کی تاریخ کے اندر، کہ جن فیصلوں کا خمیازہ آج یہ ہم بھگت رہے ہیں خدا کے عذاب کی صورت میں، خدا کی ناراضگی کی صورت میں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ایک سلطنت اسلامیہ جب وہ وجود میں آتی ہے تو اس سلطنت اسلامیہ کے آپ سے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، این نکتہ کشائندہ اسرار نہان است۔ اے مسلمان ادھر آ، میں تجھے ایک نکتہ بتا دوں۔ اے علامہ کیا نکتہ ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ ملک است تن خاکی و دین روح روان است، کہ جس طرح تیرا وجود ہے یہ خاک ہے، یہ زندہ نہیں ہو سکتا، یہ چل نہیں سکتا، یہ باقی نہیں رہ سکتا، یہ دائمی نہیں رہ سکتا، جب تک کہ تیرے اس وجود کے اندر روح نہ اتر جائے۔ اے بندہ مومن، اے مرد مسلمان، یہ سلطنت ہوتی ہے، سلطنت اسلامیہ جو ہوتی ہے وہ تیرے اس خاکی وجود کی مانند ہوتی ہے، اور تیرے اس خاکی وجود کو روح چاہیے۔ اے حکیم الامت یہ فرمائے کہ یہ سلطنت تو خاکی وجود ہو گئی، اس سلطنت کے اندر، اس خاکی وجود کے اندر روح کیا ہوگی؟ حضرت علامہ فرماتے ہیں دین روح روان است، اس کی روح روان اللہ کا دین ہے۔ تن زندہ و جان زندہ زے رب دے تن و جان است۔ تن کی بقا، جسم کی بقا، وجود کی بقا، اور روح کی بقا، جسم کا نام اور روح کا نام وہ دونوں اسی چیز کے اندر ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رہیں، ان کا رابطہ ایک دوسرے سے قائم رہے، بدن روح سے الگ نہ ہو، روح بدن سے الگ نہ ہو، اس صورت میں یہ وجود زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح دین ریاست سے الگ نہ ہو، ریاست دین سے الگ نہ ہو۔ علامہ فرماتے ہیں کہ تن زندہ و جان زندہ زے رب دے تن و جان است، با خرقو سجادہ و شمشیر و سنا خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز۔ لیکن ہم نے اس ریاست کے ساتھ وہ حشر کیا جو قوم سمود نے حضرت صالح کی اس اونٹنی کے ساتھ کیا تھا، اور پھر ہم خدا کی اس سزا کے سزاوار ٹھہرے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ادھر سے پکڑتے ہیں جدھر سے وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، کہ جب ان قوموں کو ہم نے ہلاک کیا تو اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو یہ کہ لما ظلموا، وہ ظالم ہو گئے تھے، اور دوسرا یہ
کہ انہوں نے میری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ تو یہ دونوں جرم، ظلم بھی ہم نے کیا، اللہ کی نشانی کو بھی ہم نے جھٹلایا، تو پھر اللہ فرما رہا ہے کذالک نجزی القوم المجرمین، مجرم قوموں کا تو یہی حشر اللہ کیا کرتا ہے۔ تو آج میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، ہمیں کسی مخمصے میں، کسی التباس میں، کسی کنفیوژن میں مبتلا نہیں رہنا، اور ہمیں واضح ہو کے، کلیئر ہو کے، ہر قسم کا التباس اور کنفیوژن ختم کر کے اس بات کو عملی جامہ پہنانا ہے کہ ہم ان دونوں جرائم میں سے کسی جرم کا مرتکب نہیں، ہم ظالم نہیں ہیں، ہماری پہچان کوئی فرقہ، یہ کوئی مسلک نہیں، ہماری پہچان اللہ کا دین ہے، اور ہم خدا کی نشانیوں کو جھٹلانے والے نہیں، ہماری وفاداری وہ سلطنت پاکستان کے۔ اور پھر دیکھیں آپ کہ ہمیں مختلف باتیں، مختلف کہاوتیں، مختلف کہانیاں وہ ہمارے کانوں میں ڈالی جاتی ہیں کہ یہ نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں۔ میں یہاں پہ کئی مرتبہ بچپن سے آ رہا ہوں، اور آپ لوگوں سے، آپ اہل ہزارہ سے محبت اپنی جیبوں میں، اپنے دامن میں، اپنے سامان میں بھر کے جاتا ہوں۔ ایک چیز جو مجھے یہاں کے اکثر میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اہل ہزارہ کو کوئی چیز عطا کی تھی تو وہ اللہ کی ذات پہ ان کی توکل تھی، کہ یہاں پہ روزگار کے اور کوئی مواقع نہ تھے۔ اب تو ترقیاں ہو گئیں، لیکن آج سے 30، 40، 50 برس قبل یہاں پہ کوئی وسائل نہ تھے، اور ان لوگوں کو پھر بھی اللہ تعالیٰ